غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیز، رات کو ایجی لونا نے اپنے حامد عبدالعزیز سے کہا، میں حیران ہوں کہ تم خود کو اور اپنے عظیم باپ کو عام سے آدمی کیوں سمجھتے ہو؟ تمہارے والد شہنشاہ ہیں اور تم شہزادے ہو۔ میں تمہارے والد کو شہنشاہ کا رتبہ دے رہی ہوں۔ ایجی لونا کے متعلق تقریباً تمام عورتوں نے لکھا ہے کہ یہ جوان سال عورت خوبصورت تو تھی اور اس کا حسن غیر معمولی تھا، لیکن اس سے زیادہ حسین عورتیں بھی تھیں۔ پھر ایجی لونا میں کیا جادو تھا کہ راڈرک جیسے پتھر دل بادشاہ کو اس نے موم کر دیا تھا، اور عبدالعزیز جیسے مرد مومن اور دانشمند سالار کو اس نے اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ مورخوں کی رائے کے مطابق ایجی لونا کا جادو اس کی زبان میں اور اس کے انداز و اطوار میں تھا۔ اس کا یہی کمال موسیٰ جیسے معمر اور جہاں دیدہ آدمی کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا کہ اس نے اسے شہنشاہ بنا دیا تھا۔ ایجی لونا نے موسیٰ کے بیٹے عبدالعزیز کو یہ تاثر دیا کہ وہ اس کے خاندان کی عزت و افزائی میں دلچسپی رکھتی ہے۔ کلوپترا، جسے دنیا کی یا تاریخ کی حسین ترین عورت سمجھا جاتا ہے، دراصل وہ اتنی حسین نہیں تھی۔ اس کی ہدماؤں میں 2-3 جوان لڑکیاں اس سے کہیں زیادہ حسین اور دلکش تھیں، لیکن کلوپترا میں جو جادو تھا وہ اور کسی عورت میں نہیں تھا۔ کلوپترا جام باز اور مکار عورت تھی۔ جولیس سیزر جیسا فاتح جابر اور میدان جنگ کا دیوتا اس کے آگے ڈیر ہو گیا تھا، اور پھر جولین سیزر کا جانشین اینتھلونی مصر پر حملہ آور ہوا تو کلوپترا نے اس کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی بجائے اسے اپنے دام محبت میں گرفتار کر لیا اور اس کی عقل پر ایسا قبضہ کیا کہ اس مرد میدان نے خودکشی کر لی۔ ایجی لونا میں بھی کچھ ایسا ہی جادو تھا۔ موسیٰ بن نصیر اشبیلیہ میں زیادہ دن نہیں ٹھہرا۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کیا اور اسے تمام تر اختیارات دے دیے۔ وہ دن ایجی لونا کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا۔ ایسا خوش نصیب دن اس کی زندگی میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب وہ اندلس کے بادشاہ راڈرک کی بیوی تھی۔ وہ راڈرک کی منظور نظر تو بن گئی تھی اور راڈرک اس کی ہر بات مان لیتا تھا، لیکن وہ منمانی نہیں کر سکتی تھی۔ راڈرک نے ملکہ کا درجہ ایک اور بیوی کو دے رکھا تھا، اب وہ عبدالعزیز کی بیوی تھی اور منمانیاں کر سکتی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ میں رکھا ہوا وہ مال غنیمت اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کروایا جو بیت المال کے حصے کا تھا۔ کچھ قیمتی تحفے خلیفہ کے لیے بھی تھے۔ اشبیلیہ میں بھی جنگی قیدی تھے، ان میں کاؤنٹ نواب اور امراء وزراء بھی تھے۔ انہیں اپنے ساتھ دمشق لے جانے کے لیے تیار کیا گیا۔ موسیٰ ایک روز اشبیلیہ سے جبل الطارق کو روانہ ہوا۔ فاصلہ 300 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ راستے میں کئی چھوٹے بڑے قصبے اور 3-4 شہر آتے تھے۔ موسیٰ کا قافلہ جس قصبے جس شہر کے قریب سے گزرتا تھا، وہاں کے لوگ اشبیلیہ کے لوگوں کی طرح راستے کے دونوں طرف کھڑے بازو لہرا لہرا کر نعرے لگاتے اور خوشی کا اظہار کرتے اور راستے میں پھول پھینکتے تھے۔ موسیٰ کے جلوس کے اس استقبال کا اہتمام ایجی لونا نے کیا تھا۔ اس نے موسیٰ کے راستے میں آنے والی آبادیوں کے حاکموں کو حکم بھیجا تھا کہ موسیٰ کے استقبال کے لیے شہر کے تمام لوگوں کو باہر نکالیں۔ مورخوں نے موسیٰ کے جلوس کو جس طرح بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ موسیٰ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں اندلس کی تمام تر شان و شوکت پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد یہ نمائش تھی کہ اس نے ایک ملک ہی فتح نہیں کیا بلکہ وہاں کے زماں کے دلوں پر بھی فتح حاصل کی ہے۔ موسیٰ اندلس کی جن سرکردہ شخصیتوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، ان میں گوت قوم کے سردار وغیرہ تھے، اندلس کے عیسائی سردار تھے، یہ سب باج گزار تھے۔ چاند ایک اندلسی جرنیل قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ تھے اور کچھ سردار قوم یہود کے بھی تھے۔ اس قافلے یا جلوس میں 30,000 جنگی قیدی تھے۔ گھوڑا گاڑیوں میں سینکڑوں لونڈیاں اور کنیزیں تھیں۔
एक यूरोपीय मौरख एसपी स्कॉट ने लिखा है कि लौंडियों और कनीजों की तादाद लाखों में थी, जो बिल्कुल गलत है। दीगर यूरोपीय मौरखों ने तादाद सैकड़ों लिखी है। ये वो उंदलसी औरतें थीं जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ जाने की ख्वाहिश की थी। ये लौंडियां थीं। कनीजों में उमरा, वज़रा और दीगर सरकर्दा खानदानों की जवान लड़कियां थीं। इन्हें भी इनकी रजामंदी से साथ ले जाया जा रहा था। मौरखों ने इन सब के हुस्नो जमाल की बहुत तारीफ की है। माले गनीमत इतना ज्यादा था कि सैकड़ों हचरों पर लदा हुआ था। इनमें तलवारें, बर्छियां, कमानें, जर्रा, बख्तरें, जंगी कुल्हाड़े और हंजर वगैरह भी थे। तकरीबन तमाम मौरखों और वकाए निगारों ने लिखा है कि ये शानो शौकत किसी शहनशाह जैसी थी, जिससे लोगों ने तो मुतासर होना ही था। खुद मूसा बिन नुसैर पर ये असरात मुरतब हुए कि इसके अंदाज और गुफ्तार में तकब्बुर और गरूर पैदा हो गया। बहुत दिनों बाद ये काफिला जबलुत तारक पहुंचा, जहां बहरी जहाजों और कश्तियों का बेड़ा मुंतजर खड़ा था। वहाँ भी लोग मूसा की सलामी के लिए खड़े थे। उंदलस के बेशुमार नामी ग्रामी अफराद जबलुत तारक तक मूसा को अलविदा कहने आए थे। मूसा के आगे इनके रकू, फर्शी सलाम और हुशामदाना कलमात मूसा के दिमाग में रौनक पैदा कर रहे थे। इस्लाम का ये बुनियादी असूल, कोई इंसान दूसरे इंसान से बरतर नहीं, बुरी तरह मजरूह हो रहा था। ये बेड़ा अफ्रीका के साहल पर किरवान के मुकाम पर जा रुका। किरवान मिस्र और अफ्रीका का दारुल अमारत था। 1-2 रोज वहाँ क्याम करके मूसा का जुलूस दमिश्क को रवाना हुआ। वहाँ से अरब के मोअज़्ज़िज़ीन चंद एक बर्बर सरदार और कुछ मिस्री ज़मा भी इस जुलूस में शामिल हो गए। तारीख़ उंदलस में मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि मिस्र और अफ्रीका के सरदार और सालार मूसा के इर्द गिर्द यूं घेरा डाले हुए चले जा रहे थे जैसे उसे हसार में ले रखा हो। इनके अंदाज गुलामाना थे। अब सामान हचरों और घोड़ा गाड़ियों की बजाय ऊंटों पर लदा हुआ था। हचरें जबलुत तारक तक ही साथ आई थीं। इनसे सामान उतारकर जहाजों और कश्तियों में लाद दिया गया था। किरवान से ये ऊंटों पर लदा हुआ जा रहा था। ऊंटों को भी रंगारंग और चमकदार कपड़ों से बचाया गया था। किसी भी मौरख ने नहीं लिखा कि ये काफिला कितनी मुद्दत बाद दमिश्क पहुंचा। ये कमोबेश 3 महीनों की मुसाफत थी। अलबत्ता ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मूसा जुमा के रोज उस वक्त दमिश्क में दाखिल हुआ जब नमाज़े जुमा की अज़ान में अभी कुछ वक्त बाकी था। तारक बिन ज़ियाद और मगीसुर रूमी मूसा से बहुत पीछे हो गए और इनके घोड़े पहलू बाप पहलू जा रहे थे। दमिश्क का शहर नजर आ रहा था। तारक और मगीस के चेहरों पर ऐसे तासुरात थे जिनमें नाराजगी की झलक नुमाया थी। दमिश्क से कुछ दूर पीछे मूसा ने एक ऐसा मुजाहिरा किया था जिसकी तारक और मगीस को तवक्को नहीं थी और वो हैरानो परेशान थे कि मूसा जैसे मोमर मर्दे मोमन को क्या हो गया है। ये वाकया तारीखों में आया है। खिलाफत उंदलस में इसी का तफसीली जिक्र है। आहर पड़ाव से मूसा बिन नुसैर का ये काफिला अली उस सुबह रवानगी की तैयारी करने लगा। इससे जुमा की नमाज से पहले दमिश्क पहुंच जाना था। मूसा ने रवानगी से पहले मगीसुर रूमी को बुलाया। तारक बिन ज़ियाद वहां मौजूद था। पहले बयान हो चुका है कि मगीसुर रूमी ने गैर मामूली जंगी महारत और शुजात का मुजाहरा करके कुर्तबा को फतह किया था। वहां के गवर्नर ने शहर फतह होने के बाद भी बहुत मुकाबला किया था। मगीस ने गवर्नर को गिरफ्तार करके कैदखाने में बंद कर दिया था और अब मूसा की इजाजत से इस गवर्नर को अपने जाती कैदी की हैसियत से दमिश्क ले जा रहा था। वो गवर्नर को खलीफा के हवाले बतौर तोहफा पेश करना चाहता था। दमिश्क करीब आया तो मूसा का दिमाग फिर गया। उसने मगीस को बुलाया। अपने इस कैदी को मेरे हवाले कर दो मगीस। मूसा ने कहा, ये बड़ा अहम कैदी है। ये एक सूबे का गवर्नर था। इसे मैं खुद अमीरुल मोमिनीन के हुजूर पेश करूंगा। ये तो मेरा कैदी है अमीर मोहतरम। मगीस ने कहा, आप मुझे इजाजत दे चुके हैं कि इसे मैं कह रहा हूँ ये कैदी मेरे हवाले कर दो। मूसा ने शहाना रोब से कहा, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन को ये तो जरूर बताऊंगा कि इस गवर्नर को मैंने पकड़ा था। मगीस ने कहा, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कुर्तबा को किस मुश्किल और कितनी कलील नफरी से फतह किया था। मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन के सामने नहीं जाने दूंगा। मूसा ने कहा, क्यों? मगीस ने पूछा, क्या मैंने किसी भी जगह पीठ दिखाई थी? आपने 18,000 नफरी से जो फतूहात हासिल की हैं, मैंने ऐसी फतूहात 1,000 नफरी से हासिल की हैं।
کیا آپ مجھے اتنا حق نہیں دے سکتے ہیں کہ میں امیر المومنین سے ملوں؟ نہیں دے سکتا۔ موسیٰ نے کہا تمہیں احساس نہیں کہ میں نے تمہاری اتنی عزت و افزائی کی ہے جس کے تمام حقدار نہ تھے؟ تم یہودی تھے، پھر تم گوت ہوئے، پھر تم نے اسلام قبول کیا، تم دوسرے درجے کے سالار ہو، لیکن میں نے تمہیں عربی سالاروں کا درجہ دیا۔ اسلام انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ مغیث الرومی نے کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ مجھے آپ جتنا ذلیل کر سکتے ہیں کریں، میں مسلمان ہی رہوں گا اور مسلمان ہی مروں گا، اور امیر محترم میں آپ کو اپنا قیدی نہیں دوں گا۔ موسیٰ نے اپنے ایک محافظ کو بلایا اور اس سے کہا کہ قرطبہ کے عیسائی گورنر کو یہاں لے آئے۔ محافظ دوڑتا گیا اور مغیث الرومی کے قیدی کو لے آیا۔ یہ ہے تمہارا قیدی؟ موسیٰ نے مغیث الرومی سے پوچھا۔ یہی ہے، مغیث نے جواب دیا۔ موسیٰ قیدی گورنر کے پیچھے ہو گیا۔ اچانک موسیٰ نے تلوار نکالی اور قیدی پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کی گردن صاف کٹ گئی، سر الگ جا پڑا اور دھڑ گر کر کچھ دیر تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ مغیث الرومی اور طارق بن زیاد وہاں سے ہٹ آئے۔ قافلہ دمشق کو روانہ ہوا۔ مغیث الرومی اور طارق بن زیاد موسیٰ سے دور پیچھے اکٹھے جا رہے تھے۔ دونوں کے دلوں پر بوجھ تھا جو ان کے چہروں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا۔ اسلام نے اس لیے شاہانہ جاہ و جلال کی ممانت کی ہے کہ عمراء اور حکام کے دماغ ٹھکانے رہیں۔ طارق بن زیاد نے کہا دیکھ لو اتنے معمر اور اتنے زیادہ دانشمند امیر کے دماغ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ مجھے ایک اور شک ہے۔ مغیث الرومی نے کہا عبدالعزیز کی عیسائی بیوی اجی لونا نے اس بوڑھے کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہی اس کے شاہانہ استقبال کا یہ انتظام کیا تھا۔ موسیٰ نے اندلس کا امیر اپنے بیٹے عبدالعزیز کو مقرر کیا تھا۔ کیروان میں آ کر اس نے افریقہ کا والی اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ کو مقرر کیا، مغربی حصے کا امیر اپنے تیسرے بیٹے عبد الملک کو اور باقی علاقوں کا امیر اپنے سب سے چھوٹے بیٹے مروان کو بنا دیا اور دمشق کو روانہ ہو گیا۔ اس بڈھے نے اندلس اور افریقہ میں اپنی خاندانی بادشاہی قائم کر دی ہے۔ طارق نے کہا اور اب یہ اپنے بیٹوں کی تقرریوں کی منظوری امیر المومنین سے لے گا۔ کسی ایک بربر کو کہیں کا حاکم مقرر کر دیتا تو ہمارے دل خوش ہو جاتے۔ تمہاری میز پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ مغیث الرومی نے کہا یہ امیر المومنین کو بتائے گا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے اور یہ اس نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس سے بہت شرمندہ ہونا پڑے گا۔ طارق نے کہا میں نے ایک انتظام کر لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے مغیث الرومی اور طارق بن زیاد کو اپنا دشمن نہیں بنا لیا تھا تو اپنا دوست بھی نہیں رہنے دیا تھا۔